بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ضروری کام نمٹا کر گھر کی طرف جا رہا تھا جب اچانک کسی نے سامنے آ کر پرجوش انداز میں پکارا، السلام علیکم سر۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ یقیناً وہ میرا کوئی پرانا طالب علم ہوگا، لیکن میں پہچان نہیں پایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور مسرت بھرے انداز میں پوچھا، مجھے پہچانا سر؟ میں نے اب کے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 6 فٹ لمبا قد، نفاست سے ترشی ہوئی داڑھی اور قدر فربا کی طرف مائل جسم اور لباس کے لحاظ سے آسودہ حال ایک خوبصورت جوان تھا۔ عمر کوئی 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ معذرت چاہتا ہوں بیٹا، لیکن میں واقعی نہیں پہچان پا رہا۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، کوئی بات نہیں سر، اتنا لمبا عرصہ جو گزر چکا ہے۔ ساتھ ہی اس نے جس کالج سے تعلیم حاصل کی تھی اس کا نام بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میں نوید اختر ہوں سر۔ 20 سال پہلے 3rd ایئر میں آپ ہمارے انچارج تھے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، ساتھ ہی میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم نوید اختر ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، کتنے بدل گئے ہو تم۔ وہ انتہائی قابل اور میرے پسندیدہ طالب علموں میں سے ایک تھا۔ اس کے بعد اس سے چند ایک رسمی باتیں ہوئی، جس کے بعد اس نے مجھے قریب ہی موجود اپنے گھر میں چلنے کی دعوت دی۔ میں نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس کا خلوص دیکھ کر میں خود کو اس کے ساتھ چلنے سے نہیں روک پایا۔ 5 منٹ بعد ہم ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر میں داخل ہونے کے بعد نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد دیگر لوازمات کے ساتھ چائے بھی آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے باتوں کے دوران ہی مجھے باقی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ آج کل ایک سرکاری محکمے میں بہت اچھی پوسٹ پر ہے، اور یہ گھر اس نے پچھلے سال ہی خریدا تھا۔ 7 سال پہلے اس کی شادی بھی ہو چکی تھی اور بچے بھی تھے، تاہم اس کی بیوی بچوں سمیت 2 دن کے لیے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں واقعی اس کی کامیاب اور پرسکون زندگی پر دل ہی دل میں بے حد مسرور تھا۔ باتوں کے دوران اچانک اس نے جذباتی انداز میں کہا، میری زندگی میں شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر وہ فرشتہ صفت انسان میری زندگی میں نہ آتا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون فرشتہ صفت انسان؟ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں سر۔ اب مجھے اس کی کہانی میں مزید دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے بتانا شروع کیا، سر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ 2nd ایئر کے دوران میرے ابو جی کی وفات کے بعد ہمارا گھریلو حالات کافی متاثر ہو گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی پینشن سے جیسے تیسے کر کے گزر بسر تو ہو جاتی، لیکن 3rd ایئر میں پہنچنے کے بعد اس مہنگے کالج کی فیس ادا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ میں پڑھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کالج کا تعلیمی معیار بہت اچھا تھا۔ میں نے پارٹ ٹائم کام بھی شروع کیا، لیکن مقررہ وقت تک فیس کی مطلوبہ رقم اکٹھی نہ ہو سکی، اور پھر وہ دن آ گیا جب میری منت سمانت کے باوجود مجھے فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے کالج سے نکال دیا گیا۔ ابو کی وفات کے بعد دوسری بار اس دن میں کمرے میں چھپ کر بہت رویا تھا۔ مجھے اپنے سارے خواب ٹوٹتے نظر آ رہے تھے، اور میں خود کو دنیا کا بدقسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ اور پھر پتہ ہے سر کیا ہوا؟ اگلے ہی دن مجھے کالج دوبارہ بلوایا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ میری فیس ادا ہو چکی ہے۔ میں نے پتہ چلانے کی بہت کوشش کی کہ کس نے میری فیس ادا کی ہے، لیکن میں ناکام رہا۔ 3rd ایئر میں آپ ہمارے انچارج تھے۔ آپ پڑھاتے بھی بہت اچھا تھے، اور پڑھائی کے علاوہ آپ کی بتائی گئی باتیں ہمیشہ مجھے آگے بڑھنے پر اکساتی تھی۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، لیکن آپ میرے ہیرو تھے، اور صرف میرے ہی نہیں، پتہ نہیں کتنے طلباء کے آپ ہیرو تھے۔ آپ کی وجہ سے بہت سی زندگیاں بدلی ہیں۔ آپ کی باتیں ہمیشہ ہمارے اندر نئی روح پھونک دیتی تھی، ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ نوید اختر ایک عقیدت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں اس پروردگار کے سامنے عاجزی سے جھکا ہوا تھا جس نے مجھے یہ توفیق بخشی تھی۔ نوید اختر نے بات جاری رکھی، 3rd ایئر کے آخر میں آپ کی گورنمنٹ کالج میں لیکچرر کی جاب ہو گئی اور آپ ہمارے کالج سے چلے گئے، لیکن آپ کی باتیں ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ دوسری طرف ہر سیمسٹر میں میری فیس وہ اللہ کا بندہ ادا کر جاتا اور مجھے خبر تک نہ ہوتی۔
میں اور میری والدہ دل سے اس عظیم انسان کے لیے دعائیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ 4th ایئر میں بھی میری فیس وہ اللہ کا بندہ ادا کرتا رہا۔ بیچلرز کے بعد مجھے ایک مناسب جاب مل گئی، لیکن میں نے پڑھائی کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا، اور اللہ کے کرم سے آج میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں اس عظیم انسان کو آج تک نہیں بھولا۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس اللہ کے بندے سے ملوں جس نے میری اس وقت مدد کی جب میرے نزدیک سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور اگر وہ میری مدد نہ کرتا تو شاید آج میرے پاس یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کاش مجھے پتہ چل سکتا کہ وہ کون ہے۔ اس انسان کا ذکر کرتے ہوئے نوید اختر کافی جذباتی ہو چکا تھا۔ بس بیٹا، کچھ لوگوں کو اللہ وسیلہ بنا دیتا ہے اپنے بندوں کی مدد کا۔ میں نے کہا۔ وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اچھا بیٹا، کافی دیر ہو گئی ہے، میں اب چلتا ہوں، اور واقعی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ڈھیر ساری کامیابیاں اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرے اٹھتے ہی وہ بھی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی میں دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے اس کی بھرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ سر! میں چونک کر پیچھے مڑا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ تیزی سے آگے بڑھا اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا کہ میری فیس آپ ہی ادا کر رہے ہیں؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اب ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کی گرفت مزید مضبوط کر کے روتے ہوئے کہا، میں نے پرنسپل سے بھی بہت پوچھا تھا، لیکن انہوں نے نہیں بتایا، لیکن کل میں ان کے پاس دوبارہ گیا تھا اور ان سے پوچھ کر ہی دم لیا۔ وہ کون تھا جس نے میری زندگی میں روشنی بھری ہے؟ آپ نے اچھا نہیں کیا سر، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ آپ ویسے بھی میری نظر میں ہیرو تھے، لیکن اب آپ کا مقام میری نظر میں اتنا بلند ہو چکا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ 6 فٹ لمبا جوان بچوں کی طرح رو رہا تھا، اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوتے ہوئے میں چونکا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ ایک چھوٹی سی کوشش نے کسی کی زندگی کو اتنا بدل دیا تھا کہ میرا ہر انگ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنے کو تڑپ رہا تھا۔